ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا. درس میں میں نے ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور وہ دعا وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تصویر صورت فاتحہ کی مبارکن فی، بلکہ میری درخواست اول آخر 3 دفعہ درود کل کا درس کسی نے نہیں سنا اور صورت فاتحہ کی 2 تصویر پڑھ کے یہ درس اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. آج میں ایک اور چیز بتاؤں، اور اگر چاہیں 2 تصویر صورت اخلاص کی پڑھ، جیسے کہ میں نے کل 2 بھی تصویر کیا صورت تھا کہ اخلاص رمضان میں اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ صورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ گنہگار سے اللہ کی رحمت سے نوروں میں، چھوٹا سا انسان اپنے آپ برکتوں میں ہے، وہ بھی کچھ اور اللہ کی رحمتوں میں توجہ پہنچتا ہے 100%. اور رمضان میں عمومی اور حضور کے گھرانے کا ہدیہ پیدا ہو کریں. جاتی اور حضور کے گھرانے میں پیدا ہو جاتی ہے، حضور کی بیویاں، بیٹیاں، داماد، جب ہمیں رکوع سجدے زیادہ مل یہ گئے حضور تو کا کیوں گھرانہ نہ ان رکوع اور سجدوں اس سے حضور نفع کے ملے؟ گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی اور ان حضور رکوع کا گھرانہ، سجدوں کو ان کو اپنی ہدیہ آخرت اور کریں. دنیا حضور کا کا گھرانہ آخری سرمایہ اور جو مراد مانگے ان رکوع اللہ سے عطا کرتا ہے. جو اور یہ بندہ مسلسل عمل کرتے سجدے سے اٹھتے ہیں. ہوئے آپ دن کے کسی اللہ وقت صبح شام اکبر کہے، 2 تصویر صورت سجدے سے اخلاص جاتے پڑھیں، ہوئے اللہ اکبر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن سجدے سے الرحیم اٹھتے ساتھ ہوئے پڑھیں اللہ اکبر اور اور یہ اول دعا آخر پڑھیں درود پاک پڑھیں. اللہ اکبر. اور پھر یہ تسبیح آپ اچھا، ان کی اس کے خدمت میں رزلٹ ہے. ہدیہ کرتے ہیں. جب اس کا آپ کا کوئی کمال مسئلہ ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے، اور یہ آپ کی وہ کوئی دعا ہے پریشانی جو نسلوں میں اور دولت ناممکن رزق ہے. کو کم نہیں ہونے دے گی، اور اس یہ وہ مسئلے دعا ہے مشکل اور جو پریشانی نسلوں میں میں عافیت اور یقیناً آپ کے بیماریوں لیے کو ہٹا دے گی، اور یہ وہ دعا اور ہے رحمتوں کہ نسلوں میں اور خوشیاں اپاہج، خوشحالی لولے، کی راہیں لنگڑے، کانے، پاگل بے بچے اولاد پیدا ہیں، انشاءاللہ بے نہیں ہوں گھر گے. ہیں، اور یہ بے وہ در دعا ہیں، ہے جو نسلوں میں درد مند رزق ہیں، وسعت کو کم نہیں ہونے دے گی. یہ مریض وہ ہیں، دعا ہے جو کوئی میری عقل، افاقہ شعور، نہیں ہو رہا، احساس کو جادو، ہمیشہ جنات، باقی اثرات، رہے گی. بندشیں، ناکامیاں، اور انوکھی اس مشکلات، کی راستے عنایت بند ہے. ہیں. کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس سجدے ہم سے ٹھہر ویسے گئے اٹھے، ہیں اور نماز پڑھ اس کا حل صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو آپ تو کہ بہت ساری زیادہ حیرت نماز کا انگیز یہ نچوڑ وظیفہ سجدہ ہے. اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور سجدہ اور اس اس کی لیے ہے برکات پائیں گے. کہ انسان چند دن چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل بڑی کریں. جنگیں لڑتا میرا تو ہے، مشورہ تھا اور کہ نام ساری کو زندگی عزت اس کو کہتا اپنی ہے، زندگی میں، وقار کہتا ساری ہے، زندگی اس کو اپنی زندگی میں شان و شامل شوکت کہتا ہے، کریں. ساری زندگی اور اس کو ناک اپنی کو زندگی اپنی میں شامل خاندانیت، اپنا حسب، اپنا آپ گمان نہیں کر اپنا سکتے کہ منصب، آپ کو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ سارا کیا کچھ ناک ہے اس کے لیے. گمان نہیں کر سکتے. اور پھر آپ سوچ نہیں سکتے پیشانی، اور اسی اس پیشانی کی پہ خیریں تاج آپ کو کیا سجدے. ملیں گی، اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. اسی پیشانی میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نہ خواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لیں. جس میں ناک بھی اگر صبح رگڑتا شام ہے پڑھ لیں اور تاثیر پیشانی بڑھ بھی جائے. زمین پہ اور ٹکا ہاں دیتا ہے، ایک چیز رگڑ اور بھی دیتا عرض ہے کروں گا کہ مولا اس شہادت میری حسین آخر کی یہی نسبت سے، عزت تھی، قافلہ جو حسین تیری کی خاطر برکات کی قربان نسبت ہو سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن نواب پڑھتے بہاولپور سے رہیں یہاں انہیں 2 بہت تسبیح نیک صبح شام انسان پڑھ تھے، لیں اچھے اور سارا دن انسان اس کے علاوہ کھلا پڑھتے درویش رہیں، تھے. کھلا پڑھتے رہیں، تو اس کسی سے کو ایک غصہ فائدہ آتا اور تھا تو ہوگا. بہت مارتے تھے. اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی، مسائل جلد حل ہوں گے، مشکلیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے، ترقیاں اور کامیابیاں اور پھر جب بڑھ چڑھ کسی پہ غصہ آتا تھا ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ سے لینا سکھایا ہے، اعظم خان صاحب جو اور نواب اللہ کے خزانے بھرے جوہری ہوئے تھے، ہیں. ہیرے جواہرات ہستیوں خزانوں نے کو وہ زندگی کا سفر باریک سکھایا تھے، جوہری تھے. عاشورہ کا ڈھل بہت جانا، کائنات سغرا کا وہ مر جانا، سوچیں، اصغر کے جوہری سینے کی میں نظر برچھی کا کتنی اتر باریک. جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ میں سبق اپنے دے والد کے صاحب انہوں نے رحمۃ اللہ کے ساتھ اللہ کے بیٹھا ساتھ ہوا تھا جڑنا تو سکھایا. خان صاحب نے ایک واقعہ سنایا. اللہ کے ساتھ کہنے لگے نواب بہاولپور آئے، اچانک آتے تھے اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا خزانے میں سے ایک گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال یہ ہو، کون سا ہیرا ہے، یہ کون سے موسم جواہرات، موافق ہو یا نہ موافق کیونکہ ہو، اسٹیٹ بہاولپور زندگی کے سفر میں وہ اسٹیٹ ہے اللہ جو کو سب نہیں سے چھوڑ مہنگی اسٹیٹ تھی اور اس کے راستے اور نہیں چھوڑ پاکستان میں سب سے اور اس کی پہلی سچی تنخواہ راہیں نواب نہیں بہاولپور چھوڑ نے دی تھی. اور وہ سچی منزل قائد نہیں اعظم چھوڑ. کو گاڑیاں جو ملی نواب بہاولپور روایات نے میں دی آتا تھی ہے گاڑیاں کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی تو حضرت اسٹیٹ امام بہاولپور حسین. مہنگی اسٹیٹ 3 گھنٹے دعا نواب بہاولپور نے کس سے مانگی، کس سے مانگا، پتا تھا ہر ہیرے کس کا، کو ہر چاہا. جواہر کا، ہر موتی کا، ہر لال کا مانگنا ہے، رونا ہے، جانتا تھا. گڑ گڑانا ہے. ان سے کچھ چھوٹی سی غلطی ہو گئی. ایک نفل بتاتا ہوں، لیجن
وہ بہت کمال نفل ہیں. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام. نواب نے دھن کے رکھ دیا 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو، اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 اس قابل نہیں ہے کہ یہ کہیں جا سکے، اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے یا شہید یا شہید. یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا. نواب صاحب اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت انبیاء وہی چلی گئی، جتنے بھی شہید ہوئے انبیاء شہید ہوئے اور اہل البیت اصحاب رسول کے گودام بھرے ہوئے ہیں نواب ہیں، اور خاص طور پہ قافلہ حسین ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت محبوبیت اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرتے ہیں. اس قابل نہیں ہے کہ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان 3 چیزوں سے. جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرقان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ اور سارے نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈالنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں. یہ ساری دل کی اور جس کی خاطر خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں. یا شہید ہو یا شہید ہو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے. 313 سال میں 2 دن میں اولیاء سے یہ بات ثابت ہے. جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. کوشش دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے. تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے. اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز نتیجے، خیریں اور برکتیں. بس صرف 2 دن کا عمل ہے اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں. 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ کافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 313 دفعہ یا شہید. اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے. ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے یا شہید. اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادت ہے، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادت ہے اور آل رسول کی شہادت ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی اولیاء، صلحاء اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے ان کی شہادت ہے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کی اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں اور تیری راہ کے اوپر اور تیرے راستوں میں میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں. فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں. اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے. شہداء کی اللہ کے ہاں شہداء کی قیمت. تو آپ جب یہ عمل کریں گے اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کے لیے، سعادتیں بھی. اور میں بعض شہداء ایسے ہیں میرے پاس آئے ہو جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے. سر پہ کوئی تاج نہیں ہوگا، حاجی سفارش کرے گا، جو جوتا حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے. بس وہ یہی ہے کہ 2-4 دن حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا. آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب بندہ اپنا سارا تن من دھن
اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے، سجدوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے. جب اللہ کے حبیب سجدے میں شام ہوں کو گے ضرور کیجیے گا، قیامت کے اور زندگی کی ترتیب بنا لیں. 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیں. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل میں دعا مانگیں، قبول نہیں ہو رہی. سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے، 20 منٹ گھنٹہ، اگر اس دعا کی اس کیفیت میں اور ہمارا اقتدار مانگتا ہے، شاید وہ خود خدا بننا چاہتا ہے. نام اللہ، میں یہ کہا سکتا ہوں اللہ اللہ ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اللہم اغفر لی. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعاؤں کو قبول ہوتی ہے. اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھنے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن اب بھی بتاؤ، سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی. والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل میں دعا مانگیں قبول ہوتی ہے. کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے. میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. کسی کی بددعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا، اور میری کوئی خطا ہے. اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے، میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں. معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق آیا اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں. اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں. یہ چیزیں ہیں جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دے. ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے. توبہ کا ذکر ہو رہا ہے. توبہ کی رات 15 شعبان معظم ہے، وہ آ رہی ہے اور شخص جو اس رات گریہ زاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں. اچھا، صدیوں سے 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں. اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع، دونوں پڑھ لیں. جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے. طریقہ میں بتاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے. کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں اور جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا. مولا یہ سر، یہ گردن، یہ دعا، یہ جبینے، یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے
کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے اور مستجاب دعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے 3 پارے روزانہ